نیند کیا ہے؟ نیند کے بارے میں جو شارحین اور مفسرین نے تعریف کی ہے وہ ایک بھاری غنودگی ہے جو دل پر طاری ہو جاتی ہے، پس اشیاء کے پہچاننے کی قوت حسی اس غشی کی وجہ سے سلب ہو جاتی ہے۔ اس کو نیند کہتے ہیں کہ وہ بھاری قسم کی غنودگی ہے جو دل پر ایک طاری ہوتی ہے، پھر انسان چیزوں کو پہچاننے کی جو اس کی قوت ہوتی ہے وہ اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ آقا السلام کی نیند اور عام بندے کی نیند میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس پہ حدیث پاک بھی میں بیان کروں گا۔ فرق یہ ہے کہ جب میں اور آپ ہم سوتے ہیں تو ہمارے دل بھی سو جاتے ہیں، آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام نیند فرماتے تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ میری اور آپ کے سونے سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ تمام چیزیں ہو جائیں گی جو شریعت نے کہی ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ وضو ٹوٹے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیند لیں اور آقا علیہ السلام کو اس میں خواب آئے تو وحی خدا ہوگی، کیونکہ نبیوں کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تیرا اور میرا خواب کی ہو سکتا ہے وہ جھوٹا بھی ہو، وہ ٹھیک بھی نہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ارشاد فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خوابگاہ کی طرف تشریف لاتے تو وضو فرما لیتے نماز کی طرح، اور حدیث پاک میں جب آپ خوابگاہ کو آئے تو نماز کی طرح وضو کر لیا۔ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خوابگاہ پر تشریف لے جاتے، یعنی اپنے بستر پر سونے کے لیے، نیند لینے کے لیے، آرام کے لیے، آقا علیہ السلام اپنی بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹتے اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچا۔ اور دوسری اس حدیث کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار مبارک کے نیچے رکھ کر لیٹتے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امر کم از کم مستحب ہے ہمارے لیے۔ آقا علیہ السلام کسی کروٹ پہ لیٹ جائیں، سیدھے لیٹ جائیں، نبی کریم علیہ السلام جیسے لیٹ جائیں گے، اگر ہم ویسے لیٹ جائیں گے تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، وہ سنت بنے گا، وہ عمل۔ یہ نہیں کہ اس لیے نبی کریم علیہ السلام جو الٹا جو لیٹنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، اور جیسے نبی علیہ السلام یعنی دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے ویسے لیٹنا، داہنی کروٹ پہ لیٹنا، تو یہ کم از کم مستحب ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت حذیفہ پاک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب اپنے بستر کی طرف متوجہ ہوتے تو آقا علیہ السلام یہ کلمات ارشاد فرماتے، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام پہ مرتا ہوں اور زندہ بھی ہوتا ہوں۔ اور جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے یعنی اٹھتے تو یوں کلمات ارشاد فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ہر قسم کی تعریف خاص اللہ جل جلالہ کے لیے، وہ مبارک ذات جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی اور قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے سونے کی دعا اور سو کر اٹھنے کی دعا
یعنی سونے سے پہلے بھی اپنے رب کو یاد کر کے سو، اور جب نیند سے بیدار ہو جاؤ پھر بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے اللہ کی حمد بیان کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ دعا نبی علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے، یعنی جب سوتے تو اللہم باسمک واموت واحیا، اور یہ بھی کلمات اللہم باسمک اموت واحیا، اور جب سو کر اٹھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور آگے ایک اور روایت میں حضرت ام المومنین اما عائشہ پاک کہتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے مبارک بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے، دونوں ہتھیلیوں کو دعا کی طرح اکٹھا کر لیتے، یعنی جیسے دعا مانگی جاتی، اور پھر ان دونوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس پڑھ کر دم کرتے، پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو تمام بدن پر مل لیتے جہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا، سر مبارک چہرے سے شروع کرتے اور اگلے تمام بدن پر، اور 3 بار نبی علیہ السلام اسی طرح فرماتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی 3 بار پڑھتے، یہ بھی منقول ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہمیشہ سے عمل کہ سونے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح کرتے، سورہ اخلاص، فلق اور الناس پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر مل لیتے۔ تو سونے کے آداب میں یہ بات بھی ہے۔ اور آگے آ جائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آرام فرمایا حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی، یعنی جس طرح انسان پر مکمل نیند کا ایک غلبہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح۔ اور اس حال میں جناب حضرت بلال پاک بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نماز کی اطلاع سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے۔ تو آقا علیہ السلام اٹھے، نماز پڑھائی اور وضو نہیں فرمایا، یعنی آقا علیہ السلام کی نیند ان کے وضو کو نہیں توڑتی، مگر تیری اور میری نیند میرے وضو کو توڑ دے گی۔ وضو کو توڑ، یہ نبی علیہ السلام کے خصائص میں ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، یہ آپ کے خصائص میں ہے، کیونکہ آپ کا مبارک دل ہر وقت اور ہر لمحے بیدار رہتا ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل غافل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر قدرت سے کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔